السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل وی کیئر یور ہیلتھ، کیونکہ حکمت تو خدمت ہے۔ جی آپ ڈینگو مچھر سے پریشان ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو ایک ایسی سبزی بتانے لگے ہیں جس کی خوشبو سے آپ مچھروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور ایسی سبزی ہے جس کے اندر جو چکنائی موجود ہے وہ دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ کون سی سبزی ہے اور کیا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسی لیے پورا دیکھیے۔ جی جناب، آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں لہسن کے متعلق۔ یہ ایک جادوئی غذا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چھپے ہیں راز سب آپ کو ہم بتائیں گے، آپ کو سب آگاہی دیں گے، کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں حکمت تو خدمت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں کہ آپ کا بھی ایک کام بنتا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک آگاہی پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ملے۔ جس طریقے سے میں آپ کے لیے اتنی زیادہ آگاہی کے لیے محنت کرتا ہوں، آپ تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ دوسروں تک پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ اور اگر کسی قسم کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی قسم کی میڈیسن آپ منگوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اب چلتے ہیں ویڈیو۔ لہسن جو ہے وہ بیسکلی اردو زبان کا الفاظ ہے، لہسن جسے ہم نے لہسن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو توم کہا جاتا ہے، اور پنجابی زبان میں اس کو تھوم کہا جاتا ہے۔ توم اور تھوم لہسن ہی کو کہا جاتا ہے، اور ہندی زبان میں اس کو لہسن کہا جاتا ہے، انگریزی زبان میں اس کو گارلک کہا جاتا ہے، جو عموماً طور پر جو ہے سبھی زیادہ تر اس کو جانتے ہیں۔ یہ لہسن اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، عموماً طور پر دیسی اور جو ہے ولائتی بولا جاتا ہے، لیکن عام لہسن جو ہوتے ہیں جس کی پوچھیاں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، پیاز کی مانند ہوتی ہے، اور ایک پوچھی جو ہوتی ہے وہ دوسری پوچھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو پوچھی ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو ایک پیاز کی طرح ایک پوچھی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی اس کے اندر ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے عام لہسن کے مقابلے میں جو ہے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے اندر زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر افادیت رکھی۔ مچھروں کے لیے کیسے استعمال کی جائے؟ ڈینگو سے ہر کوئی پریشان ہے، اس میں زیادہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بالکل بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ سب اپنے حفاظت میں رکھے، اور بیماری جو ہے وہ آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی شفا ہمیشہ دیتا ہے۔ جو قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وعیدہ ہمارے سے پڑھنے سے جب تم بیمار پڑتی ہو میں شفا دیتا ہوں۔ تو آج کل بہت زیادہ ہوا بنانا کے پلیٹلیٹ ہمارے کم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اب خدا نہ خواستہ کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو اس سے پریشان تب تک نہیں آپ کو ہونا جب تک خدا نہ خواستہ کوئی بلیڈنگ کا آپ کو مسئلہ نہ ہو، کیونکہ پلیٹلیٹ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ کلاٹ بناتے ہیں جو خون کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس کا صرف اتنا ہی کام ہے، باقی ٹھیک ہے بخار کی وجہ سے ویکنیس آپ کو آتی ہے، بخار کے اندر جو ہے آپ کے جسم میں درد بھی ہوتا ہے، وہ ایک ساری کیسے رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جو ہے اچھی اور بہترین کسی طبیب کو دکھائیں اور دوا کا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ سارے بیمار ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے۔ جی جناب، آپ کے لیے حاضر ہے اوریجنل گارنٹی شدہ شہد، ایک نمبر شہد، بیری کا شہد جو شوگر والوں کے لیے ہے، چھوٹی مکھی کا شہد بھی اویلیبل ہے، اور بڑی مکھی کا شہد بھی اویلیبل ہے۔ ہر سائز کی بوتل میں آپ کو مل جائے گا۔ ابھی آپ آرڈر کریں 0321-230-4299، گارنٹی لازمی ہے۔ جی جناب، اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو لہسن کی چٹنی بھی آپ کو بتاؤں گا، اور لہسن نزلے زکام میں بھی فائدہ مند کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو ہے مچھروں کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے گلوب سے اس کے دھوئیں سے پریشان ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، لہسن کی زردی کو چھیل لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پودینے کے پتے تھوڑے سے ایک پلیٹ میں کہیں پہ رکھ دینے ہیں جہاں ایسی جگہ پہ جہاں اسمیل اس کی پھیل سکے، اور اس کی اسمیل کی وجہ سے مچھر جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے آپ کو ملیریا اور ڈینگو جیسے امراض سے اللہ تعالیٰ آپ سے بچا لے گا۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باقی ساری چیزیں
اور جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا شروع میں کہ آپ کے سامنے کی ایسی چکنائی اس کے اندر موجود ہے جو دل کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، دل کے وال کھولنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ اس حوالے سے جو ہے عام طور پر ایک مرکبات جو ہے مشہور ہے کہ سیب کا سرکہ اور جو ہے لہسن کا رس اور لیمو کا رس، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ ویڈیو ضرور بناؤں گا تاکہ دوبارہ سے آپ کے سامنے آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ہوگی، لیکن ہم نے بھی سوچا کہ اس کے اوپر بھی دوبارہ ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن ایک طریقہ میں نے ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے دل کے حوالے سے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے طریقہ استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاطی انہوں نے حاصل کری تھی اللہ کے حکم سے۔ تو ضرور اس طریقے کی ویڈیو میرے چینل پہ ویڈیو دیکھیے گا اگر دل کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو جناب لہسن جو ہے وہ دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور کن کن چیزوں میں آپ کو افادیت دیتا ہے آئے میں آپ کو بتاؤں۔ ناک اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں، بند ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سونگنے سے آپ کی ناک کی جو بندش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جسم میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے تو اس کا استعمال کریں، اس سے بھی جسم کے درد میں آپ کو افادیت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کان میں درد ہو رہا ہے تو وکس میں ملا کر اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں اور روئی میں اس کو لگا کر آپ کان میں رکھیں تو آپ کا جو کان کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی مچھروں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ نے کیسے لہسن کا استعمال کرنا ہے اور مچھروں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے علاوہ جناب یہ کیڑے مکوڑوں کو بھی ختم کرنے میں اور چھٹکارا حاصل کرانے میں مدد دے۔ اس کے علاوہ جناب خواتین جو جوڑوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جن کے چہرے پر چھائیاں ہو رہی ہیں وہ تیزی سے وہ پریشان نہ ہوں، لہسن کا استعمال کریں زیادہ، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو افاقہ ہوگا۔ فالج جیسے مرض سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں، کیونکہ یہ اس خون کو پتلا کرتا ہے تو اس میں بھی مدد دے گا فالج جیسے مرض سے بچانے کے لیے۔ جن خواتین کو حیض نہیں آ رہا وہ اس کا مسلسل استعمال کریں، ان کے حیض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی جن لوگوں کو نہیں آتے تو یہ اس کا استعمال کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور حیض بہتر ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند کرتا ہے، اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے، زخم کو بھرنے میں بہت زیادہ جلدی مدد دیتا ہے، اور صحت کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ اس کی افادیت ہے۔ دل کے لیے جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور نزلے زکام میں بھی یہ بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ ممی میرے بال اتنے روکھے اور کمزور کیوں ہیں؟ بیٹا یہ اب روکھے اور بے جان نہیں رہیں گے، کیونکہ مومل ہیئر آئل بنائے بالوں کو اتنا مضبوط اور خوبصورت کہ دل ہی آ جائے۔ اور اب ہم استعمال کریں گے مہر دواخانہ کا مومل ہیئر آئل، جو بالوں کو جڑوں سے مضبوط، چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے، خشکی سکری کا خاتمہ کرتا ہے اور بال گرنا بند۔ صرف ایک بوتل کے استعمال سے نام لے کر طلب کریں مومل ہیئر آئل۔ If you want to stop the hair fall, you can use Momal hair oil. It is natural, pure and organic. Herbal extract strengthens your hairs, control hair fall, accelerate the hair growth. So please contact us on 0321 230 4299. ایسی لہسن کی چٹنی اب آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے آپ کو نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ نے جو بچے آج کے جب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے تو آپ نے لینا ہے اجوائن 1 چمچ اور ساتھ میں لہسن کا جذبہ لینا ہے۔ اس کو ہلکا سا توے سے بھون لینا ہے بغیر تیز گھی کے، ہلکا سا جب اس کو اسمیل آنا چاہیے تو ایک پوٹلی چھوٹی سی بنائیے گا، اس کے اندر کو ڈال کر جو اس بچے کی جو چیخ اور بچہ ہے اس کے جسم کے کپڑوں کے ساتھ آپ سی دیں۔ اس کی اسمیل سے جو ہے اس کا سینہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، ناک بھی کھلی رہے گی، اور کنجیشن جیسے اور نزلے زکام جیسے مرض سے وہ بچا رہے گا، سردیاں بہت آرام سے گزریں گی۔ بہت زبردست نسخہ ہے، ضرور استعمال کریے گا، آپ دعائیں دیں گے۔ باقی لہسن کی چٹنی بتانے لگا ہوں جس سے نزلے زکام بخار سب میں فائدہ ہوگا، ضرور بنا کے کھائیں۔ اجزا نوٹ فرمائیں: 3 سے 4 عدد جگہ لہسن کے، آدھا پیاز، 2 عدد گول سرخ مرچ ثابت، 1 چمچ ادرک کا، 1 چمچ لیمو کا رس اور تھوڑا سا سرکہ، ان سب کو پیس کر رکھ لیں اور کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ غرض یہ چٹنی جو ہے نزلہ زکام بخار سب میں فائدہ کرتی ہے، کیونکہ سرکہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور سرکے کے حوالے سے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افادیت بیان کی ہے کہ سرکہ جو ہے وہ
بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے جسم کو۔ اس کے علاوہ گلے کی خراش کو بھی دور کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے۔ جی جناب، شوگر کے لیے جیسا کہ میں نے کہا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، سرطان جیسے مرض یعنی اس سے بچانے میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ بہتر ہے، اور جناب معدے کے لیے بہت زیادہ کیڑے معدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خارش ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نقصان آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جناب کوئی بھی سوال یا میڈیسن منگوانا چاہتے تو اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال لہسن کا جسم میں تھوڑی سی ڈرائنس پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا جو استعمال سے اس کے اندر تیزی ہوتی ہے تو خالی پر جب اس کا استعمال کریں تو جو معدے کے مرض میں مبتلا یعنی جن کا معدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تھوڑا سا طبیعت کے مشورے سے استعمال کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ اجازت دیں، میں آپ کا اگلے سفیر محمد